بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیگل وے ٹیم کی طرف سے آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ڈائیورس۔ ڈائیورس کیا ہے؟ ڈائیورس اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین عمل ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کافی رائج ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے اس کی مختلف وجوہات بھی ہیں۔ اس میں جو ہے مرد کی طرف سے بھی کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، نارملی عورت کی طرف سے بھی کچھ جو ہے نا بلنڈرز یا مسٹیکس ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ ایک جائز کاموں میں ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ مختلف زمانوں میں یا مختلف ادوار میں اس کے مختلف طریقے جو ہے نا وہ رائج رہے ہیں۔ آج کے جو ماڈرن دور میں ڈیفرنٹ طریقہ کار ہے، پہلے دور میں مختلف طریقہ کار ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک کانسیپٹ اس کا ایلا کا ہوتا تھا۔ ایلا میں یہ ہوتا تھا کہ مرد جو ہے وہ قسم اٹھاتا تھا کہ اللہ کی قسم میں جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جب وہ یہ قسم اٹھا لیتا تھا تو اس کے پاس اب جو ہے نا وہ کوئی اور سچویشن نہیں ہوتی تھی۔ ایک ہی سچویشن تھی کہ وہ کفارہ اس کا ادا کرنا پڑتا تھا۔ اگر تو وہ 4 ماہ تک کفارہ ادا نہ کرتا تو ڈائیورس ایفیکٹو ہو جاتی تھی، طلاق جو ہے اس وقت۔ اب اس کا کفارہ کیا تھا؟ کفارے میں اس میں یہ تھا کہ وہ 3 روزے رکھتا یا 10 بندوں کو کھانا کھلاتا، غریب لوگوں کو جو ضرورت مند ہے، نیڈی پرسنز جو ہو گئے، یا وہ 10 لوگوں کو کچھ کپڑے یا کوئی چیز خرید و فروخت کر کے دے دیتا۔ یہ اس کا کفارہ ہوتا تھا۔ اس کی ایک اور قسم تھی زمانہ جاہلیت میں جسے زہار کہا جاتا تھا۔ زہار میں وہ یہ کرتا تھا مرد جو ہے کہ کہتا تھا کہ تم میری بیوی جیسی ہو، تم میری بیٹی جیسی ہو، تم میری بہن جیسی ہو۔ جو اس کے پروہیبٹڈ ریلیشنز تھے جن کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، ان کے ساتھ تشبیہ دے دیتا تھا، تو وہ بھی ڈائیورس ہو جاتی تھی۔ اب اس کے بھی یہی تھا کہ اگر 4 ماہ گزر گئے ہیں تو طلاق ایفیکٹو ہو جاتی تھی، مؤثر ہو جاتی تھی۔ اگر وہ رجوع کرنا چاہتا تھا تو اسے کفارہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ اب کفارے کے لیے اس میں کیا کنڈیشنز تھی؟ کفارہ یہ تھا کہ وہ 60 روزے یا تو خود رکھتا تھا، یا ایک غلام آزاد کروانا ہوتا تھا، یا پھر 60 لوگوں کو کھانا کھلانا ہوتا تھا۔ یہ اس کا زہار کا کفارہ تھا۔ اب جو طلاق ہے یہ سنی سیکٹ یا شیعہ سیکٹ میں جو ہے نا اس میں کچھ ڈیفرنس ہے دونوں سیکٹس کے اندر۔ اگر جو شیعہ سیکٹ ہے اس کے اندر آپ نے ڈائیورس دینی ہے تو پریزنس آف وائف کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ عورت کا موقع پہ موجود ہونا ضروری ہے، جبکہ سنی سیکٹ کے اندر پریزنس آف وائف جو ہے وہ نیسسری ایلیمنٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد سیکنڈلی جو شیعہ سیکٹ ہے اس کے اندر 2 وٹنسز جو ہے اس کی ریکوائرمنٹس ہے کہ 2 گواہ موقع پہ موجود ہونے چاہیے، جبکہ سنی سیکٹ کے اندر 2 وٹنسز کی ریکوائرمنٹس نہیں ہے۔ جبکہ شیعہ سیکٹ کے اندر عربک ورڈز میں ڈائیورس ہونی چاہیے، سنی سیکٹ کے اندر عربک ورڈز میں ڈائیورس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی بھی لینگویج میں ڈائیورس دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اردو لینگویج ہے تو اردو میں دیں، آپ کی انگلش لینگویج ہے تو آپ انگلش میں دیں، فرینچ ہے تو فرینچ میں دیں، جبکہ شیعہ سیکٹ کے اندر آپ کی ڈائیورس جو ہے وہ عربک ورڈز میں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ شیعہ سیکٹ میں یہ ہے کہ آپ انڈر کوئرشن ڈائیورس جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوگی۔ انڈر کوئرشن مین کہ فورسفلی، یعنی کہ آپ پریشر میں اسے لا کر ڈائیورس جو ہے وہ نہیں کروا سکتے، یا ڈائیورس جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتی، جبکہ سنی سیکٹ کے اندر ٹو سم ایکسٹینٹ کسی حد تک یہ ویلڈ کنسیڈر ہوتی ہے۔ اب جو ہے طلاق ہے اس کی کائنڈز ہیں۔ طلاق بدعت جو ہے، طلاق بدعت ایسا ایک عمل ہے یا ایسا میٹر ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہوا ہو۔ طلاق بدعت جو ہے اسے طلاق بائن بھی کہتے ہیں، یعنی کہ 3 ٹائمز پروناؤنسمنٹ آف طلاق ان اے سنگل میٹنگ۔ آپ نے ایک میٹنگ کے اندر 3 طلاقیں دے دیں تو یہ جو ہے طلاق بدعت ہے۔ یہ بنو امیہ کے دور میں رائج ہوئی تھی اور سنی سیکٹ کے اندر یہ آج بھی ویلڈ ہے طلاق۔ تو اس کے بعد پھر صرف آپ کے پاس ایک ہی طریقہ کار ہے حلالہ کا۔ اگر آپ نے رجوع کرنی ہے تو حلالہ کے علاوہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اس میں حلالہ کا تھوڑا سا بتا دوں آپ۔ حلالہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت کو ڈائیورس ہو جائے، ڈائیورس کے بعد ایفیکٹو ہو جائے اور عدت کا پیریڈ اس کا پورا ہو جائے، اور وہ سیکنڈ میرج کسی شخص کے ساتھ اپنی رضامندی کے ساتھ کر لے، اور اس سے بھی اسے نیچرلی ڈائیورس ہو اور پری پلانڈ نہ ہو، جب نیچرلی ڈائیورس ہوگی پھر عدت کا پیریڈ پورا ہوگا تو پھر اپنے پہلے ہسبینڈ کے ساتھ وہ جو ہے میرج کر لے، اسے حلالہ کہتے ہیں۔ تو پری پلانڈ جو چیزیں ہیں وہ نہیں اس میں ہوں گی۔ اب آگے طلاق احسن ہے۔ طلاق احسن جو ہے یہ موسٹ اپرووڈ یا موسٹ اتھینٹک پروسیجر ہے اسلام کے اندر، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور میں بھی رائج رہا ہے یا رائج ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک ڈائیورس دے دی، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 2 ماہ گزر گئے، 4 ماہ گزر گئے، تو آپ رجوع کر سکتے ہیں وداؤٹ نکاح۔ آپ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر 90 ڈیز یا 3 ماہ گزر گئے ہیں
تو پھر آپ نے تجدید نکاح کی صورت میں آنا ہے. اس میں آپ ایک نوٹس دے دیا، پھر 30 ڈیز گزر گئے، دوسرا دے دیا، پھر 30 ڈیز گزر گئے، تیسرا دے دیا، تو پھر آپ کی طلاق ایفیکٹو ہو جائے گی، اس میں طلاق مؤثر ہو جائے گی. اور یہ جب آپ نے ایک نوٹس دیا ہے تو پروسیجر اس طرح ہے کہ آپ نے اس کو یونین کونسل میں بھی ایک اس کی کاپی بھجوانی ہے، وہاں پہ بھی رجسٹر کروانا ہے. پھر یونین کونسل سے جو چیئرمین ہے وہ آربیٹریشن کونسل بھی بنواتا ہے اور دونوں پارٹیز کو بلواتا ہے ان کی مصالحت کروانے کے لیے. تو ایفیکٹو سرٹیفکیٹ وہاں سے آپ یونین کونسل سے لیں گے. یہ بھی میں نے ساتھ اس کا آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ اگر ایفیکٹو کروانی ہے تو رجسٹریشن اس کی ضروری ہے طلاق کی. ہمارے جو لیگل لا ہے اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ نے اس کی رجسٹریشن کروانی ہے اور ایفیکٹو سرٹیفکیٹ وہاں سے اوبٹین کرنا ہے آپ نے. تو اس کے بعد طلاق حسن ہے. طلاق حسن میں یہ ہے کہ ایک طہر گزرنے کے بعد آپ نے طلاق دے دی، پھر دوسرا طہر گزرنے کے بعد دے دی، پھر تیسرا طہر گزرنے کے بعد آپ نے دے دی. تو اس کے بعد بھی حلالے کی گنجائش ہے، رجوع نہیں کر سکتے جب تینوں آپ نے دے دی ہیں. طہر، ایک طہر، دو طہر اور تین طہر گزرنے کے بعد جو دی جاتی ہیں. اب اس میں ایک ڈیلیگیٹڈ طلاق بھی ہے، طلاق تفویض. جو طلاق تفویض یہ ہے، یہ مرد کا رائٹ ہے جو وہ تفویض کرتا ہے عورت کو. یہ ایٹ دی ٹائم آف میرج بھی ڈیلیگیٹ کیا جا سکتا ہے، آفٹر میرج بھی ڈیلیگیٹ کیا جا سکتا ہے، بیفور میرج بھی ڈیلیگیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ نکاح نامے میں باقاعدہ ایک خانہ بھی ہے ٹیبل کے اندر اس کا. تو آپ یہ اس وقت اپنی ہونے والی بیوی کو یا موجودہ بیوی کو بیسیکلی ایک رائٹ ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں طلاق کا کہ وہ خود کو کل کو طلاق دے سکتی ہے. اس میں مثلا آپ اس میں ایک کنڈیشن دے دیتے ہیں. یہ کنڈیشنل بھی ہو سکتی ہے، انکنڈیشنل بھی ہو سکتی ہے. آپ کنڈیشن دے دیتے ہیں کہ اگر میں دوسری شادی کروں گا تو تم خود کو طلاق دے لینا. تو یہ بہرحال اس کا کوئی طریقہ بھی رائج نہیں ہے، لیکن یہ پریکٹیکلی موجود ہے. اس کا کوئی بہت زیادہ کانسیپٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے. اب اس میں ایک آ جاتی ہے میوچل کنسینٹ کے ساتھ طلاق، جسے طلاق مبرت بھی کہتے ہیں. طلاق جو مبرت جو ہے اس میں آپ چاہے ریٹن فارم میں ایگریمنٹ کر لیں، میاں اور بیوی دونوں مل کے آپس میں دونوں فیملیز بیٹھ جائیں، آپس میں کچھ کنڈیشنز رکھ لیں، یا اپنے جو ڈاوری آرٹیکلز دیے ہیں ان کا لین دین کر لیں، یا اپنے فیوچر سرکمسٹانسز ڈیسائیڈ کر لیں، اور میوچلی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ طلاق جو ہے اس کی اور ریٹن فارم میں آ جائے یا وربلی میں آ جائے، لیکن دونوں فیملیز بیٹھ کے کر لیں. اسے طلاق مبرت کہتے ہیں. اور اس میں ایک کانسیپٹ خلا کا ہے. خلا جو ہے وہ عورت کا رائٹ ہے، وہ کورٹ کے تھرو سے لے سکتی ہے. یہ غالباً جنرل مشرف کے دور میں لا جو ہے وہ بنا تھا خلا کا پاکستان کے اندر. تو اس میں خلا جو ہے وہ آپ کورٹ کے تھرو جا کے لے سکتے ہیں. ایک لائر کو ہائر کریں اور کورٹ میں اپلیکیشن دیں، اور وہاں پہ کورٹ جو ہے اس کو پرسو کرے گی. نارملی ایک ماہ کے اندر اندر ڈگری ہو جاتی ہے خلا. عورت جا کے کہتی ہے کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے مختلف گراؤنڈز ہیں لا کے اندر خلا کے لیے ڈیزولیشن آف میرج کے حوالے سے. اس میں یہ ہے کہ اگر مرد کو 7 سال سزا ہو گئی ہے تو وہ خلا فائل کر سکتی ہے. 4 سال سے وہ لاپتہ ہے تو وہ خلا فائل کر سکتی ہے. وہ 2 سال سے اس کے جو ہے نا پاگل پن میں ہے تو وہ خلا فائل کر سکتی ہے. 3 سال سے اس کے ازدواجی حقوق وہ پورے نہیں کر رہا تو وہ کر سکتی ہے. مرد جو ہے وہ ایٹ دی ٹائم آف میرج جو ہے اس سے اور اس کے بعد امپوٹینسی میں رہا ہے، اس کی جو کچھ شرعی معاملات ہیں وہ فلفل نہیں کر رہا عورت کے حوالے سے، تو تب بھی وہ خلا فائل کر سکتی ہے. اور جب خلا کی ڈگری ہو جاتی ہے، آنریبل عدالت جو ہے اس کا آرڈر پاس کر دیتی ہے، تو 90 ڈیز کے بعد آپ کی ڈائیورس ایفیکٹو ہوتی ہے. اور پھر آپ نے یونین کونسل سے جا کر ایفیکٹو سرٹیفکیٹ بھی لینا ہوتا ہے اس خلا کے حوالے سے. اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خلا کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شادی کے لیے، یا وہ بھی آپ سے رجوع کر سکتا ہے. جو ہے یہ ایک طلاق ہی کنسیڈر ہوتی ہے جو خلا ہے. تو اس کی یہ گراؤنڈز تھی. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.